السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی وتھ شعیب احمد۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں سکھر ٹاؤن شپ میں۔ یہاں پر ڈاکٹر محمد پنیال کلوڑو صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ناظرین، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سکھر کی جو صورتحال اس وقت بہت ہی پیچیدہ ہے۔ آئے دن جو ہے یہاں پر وارداتیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ناظرین الگ الگ صورتحال جو ہے رونما ہوتی ہیں۔ یہاں پر ناظرین ڈاکٹر محمد پنیال صاحب کی جو شہزادے ہیں، یعنی ان کے جو بیٹے ہیں، ان کو 18 جون کو یعنی کہ وہاں سے وہ گم ہو گئے گھر سے، تو ابھی 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین یہاں پر جو ہے ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگا کہ کیسے ہوا تھا، کیا ہوا تھا۔ ہم ان کے جو والد صاحب ہیں ڈاکٹر پنیال صاحب، ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس واقعے کی کتنی حقیقت ہے اور پولیس جو ہے اس میں آپ کے ساتھ کتنا ساتھ دے رہی ہے۔ السلام علیکم سر، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت کا۔ سر یہ آپ بتائیں گے کہ اس کیس کی کیا حقیقت ہے؟ وعلیکم السلام شعیب صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے گھر پہ آئے۔ میں محمد عباس راجہ کا والد ہوں، ڈاکٹر محمد پنیال میرا نام ہے۔ میں ورک کرتا ہوں SIUT میں، اینستھیزیا کا ڈاکٹر ہوں، اور میں 2-4 دن کے لیے باہر گیا تھا۔ 16 جون سے لے کر 19 جون تک میں گھر پہ نہیں تھا۔ پیچھے سے راجہ محمد عباس جو کراچی یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر کا طالب علم ہے سول انجینئرنگ کا، وہ رہتا بھی وہیں پہ ہے، ہاسٹل میں، راشد مناس روڈ پہ۔ تو وہ یہاں گھر گھومنے آیا اپنا سیمسٹر کمپلیٹ کر کے۔ 17 جون کو آیا، 18 جون کو اپنے دوستوں سے موبائل پہ اور اپنی امی کی موبائل سے جو ہے نا فون کر کے ان کے گھر گیا۔ ان کی موبائل میں بیلنس نہیں تھا، اپنی امی سے 100 روپیہ لیا کہ امی میں 10-15 منٹ میں واپس آ رہا ہوں، اور مجھے 100 روپیہ بھی دیں، میں بیلنس بھی ڈلواؤں، اپنے دوستوں سے بھی ملوں، واپس آ رہا ہوں، کھانا بھی واپس آ کے کھا رہا ہوں۔ تو یہ 18 جون کو 8:45 بجے کے قریب اپنی گاڑی لے کے نکلا ہے۔ یہاں سے 5-10 منٹ کا راستہ ہے، اور یہ نکلا ہے تو وہ گھر پہ واپس نہیں آیا۔ اور اس کی امی نے اس دوست کے نمبر پہ بھی کانٹیکٹ کیا، اس کے راجہ محمد عباس کے نمبر پہ بھی موبائل پہ کانٹیکٹ کیا، رنگ جا رہی تھی لیکن جواب کچھ نہیں مل رہا تھا۔ تو یہ 12 بجے تک ان کو جو ہے نا وہاں سکھر ٹاؤن شپ میں ڈھونڈتی بھی رہی۔ 15 کو بھی کال کیا لیکن کوئی ریسپانس نہیں آیا۔ اس کے بعد 12 بجے سے صبح 3 بجے تک انہوں نے 15 سے 20 کالیں کی ہیں، میسیجز کیے ہیں راجہ محمد عباس کے نمبر پہ۔ وہ وہاں رنگ جا رہی ہے لیکن وہاں سے کوئی جواب ہمیں نہیں مل رہا تھا گھر پہ۔ تو پھر انہوں نے رشتہ دار کو بلایا رات کو 3-3:30 بجے کے قریب کہ میرا بیٹا ایسے نکل گیا، میرا شوہر بھی گھر پہ نہیں ہے، میرے سے تعاون کریں، ان کو تھوڑا شہر میں ڈھونڈیں، گاڑی اتنی مزے کی نہیں ہے، بند ہو جاتی ہے، کلٹس گاڑی ہے۔ تو یہ گھر سے نکلا ہے دوستوں سے ملنے کے لیے، واپس نہیں آیا۔ تو انہوں نے پورے شہر کو شان مارا، اور چلتے چلتے ان کو یہ جب ببولو سے واپس آ رہے تھے نیو بیراج سکھر پہ، تو وہاں پہ ان کو گاڑی نظر آئی، اور پھر وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے انہوں نے دیکھا کہ وہاں اس میں چابی بھی پڑی تھی اور موبائل بھی قریب والی سیٹ پہ پڑی تھی۔ تو انہوں نے چابی بھی نکالی اور وہ موبائل بھی اٹھائی، اور پھر 15 کو کال کیا۔ پھر قریب میں تھانہ لگتا ہے ببولو کا، وہاں پہ بھی گئے، وہاں سے وہ اٹھ کے نہیں آیا، اس نے کہا یہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے۔ پھر یہ روڑی تھانے پہ گئے، وہ بھی نہیں آئے۔ پھر یہاں ایک بچل شاہ میانی کی چھوٹی سی چوکی ہے جہاں پہ 1-2 پولیس والے بیٹھتے ہیں، وہ بھی نہیں آئے۔ پھر یہ مایوس ہو کے گھر پہ آ گئے۔ پھر صبح کو 10-11 بجے کے قریب ہمارے 3-4 رشتہ دار مل کے SSP صاحب کے پاس گئے کہ بھائی ہمارا بچہ رات سے لاپتہ ہے، اور ہمیں اس کی گاڑی فلاں جگہ سے ملی ہے، تو ہماری ANC کاٹی جائے۔ اللہ آپ کو نیکی دے، تو انہوں نے کسی کو ٹیلی فون پہ کہا کہ بھی یہ لوگ آ رہے ہیں اور ان کی ANC کاٹیں اور انکوائری شروع کریں۔ تو انہوں نے انکوائری وغیرہ شروع کی۔ تو اس دن سے آج تک ہمیں کافی شروع میں پولیس والوں نے بڑی تسلیاں دی، بڑی خوشخبری سنانے کی باتیں کی، اور کہنے لگے ہم جو ہے نا اس واقعے کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں، انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر آپ کو اچھی ہم نیوز دیں گے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ ہمیں کچھ بتائیں تو صحیح کہ آپ ہمیں کون سی ایسی نیوز بتائیں گے جسے مجھے پتہ چلے اور مجھے سیٹسفیکیشن ہو۔
تو انہوں نے کہا کہ بس وہ ہم جس بندوں کو اٹھایا ہے انہوں نے مانی ہے بات، یہ بھی مان رہے ہیں کہ ہمیں فون بھی کیا تھا، ہم سے بات بھی کی تھی، ہمارے پاس نکلا بھی ہے، آیا بھی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا ہم بتائیں گے کہ وہ کہاں ہے۔ تو ہم نے بھی خاموشی اختیار کی کہ چلو بھائی، اللہ جو ہے نا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں چیز مل جائے۔ تو اب 18 جون سے آج جو ہے نا 7 سپٹمبر ہے، تو یہ 2 مہینے اور 20 دن کے قریب ہونے والے ہیں۔ تو اب ہم جو ہے نا وہاں پولیس کے اس رویے سے، ان کی انٹروگیشن سے اور ان کے بیہیویئر سے ہم اتنے مطمئن نہیں ہیں، اور پھر ہم نے جو ہے نا اس کے لیے ایک پٹیشن ہائی کورٹ سکھر بینچ میں ڈالی ہوئی ہے، جس کی ہیئرنگ آفٹر 2 days ہے، اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ مولا ہمارے بچے کو خوش و کرم رکھے، صحت یاب رکھے، اور ہمیں باحفاظت اس کی واپسی ہو جائے۔ تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے پاس آئے۔ یہ میرا دوسرا نمبر بیٹا ہے، اور پہلا نمبر بیٹا جو ہے نا وہ MBA کر رہا ہے، اور تیسرا بیٹا جو ہے وہ پری میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے۔ ہماری رہائش یہیں پہ 5-6 سال سے ہے۔ ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی یا کسی کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ کبھی نہ رہا ہے پڑوس میں، نہ کسی سے ہماری کوئی طبیعت میں شامل ہے کہ ہم کسی سے جھگڑا کریں۔ ہم سر یہ جو واقعہ ہوا جس ٹائم آپ کا جو شہزادہ تھا اس وقت جب یہاں سے نکلا، تو کچھ گھر میں تاثرات ایسے تھے کہ جیسے بندے آپس میں جو نا اتفاقیاں ہوتی ہیں گھر کے اندر، کہ جس میں غصے میں آ کے بندہ باہر چل جائے کہ میں اب نہیں آؤں گا، اس سے کوئی بات رونما ہوئی تھی اس وقت؟ میں نے جب ان کی امی سے پوچھا کہ یہاں سے اس کا کیسا حال تھا، کہنے لگے وہ آیا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، اور پھر یہ اس کو کوئی تشویش تھی کہ میں جو ہے نا اپنے کچھ کاغذات دوستوں کو دے کے آؤں، مجھے ہو سکتا ہے کوئی نوکری شوکری ملے، اور میں اس کے لیے بھی جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا آج جمعے کا دن ہے، آپ کے پاس اتنے ڈاکومنٹس تو ہیں نہیں، وہاں پہ تو وہ فوٹو اسٹیٹ کاپیاں کروانی پڑتی ہیں، دینی پڑتی ہیں۔ کہنے لگے ابھی میں ان کے لیے بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں اس کے لیے بھی سوچ رہا ہوں کہ میں بھی تھوڑی بہت نوکری کروں اور ابو کا ہاتھ بٹاؤں، لیکن میں آ رہا ہوں 10-15 منٹ میں۔ خوشی خوشی یہاں سے گھر سے نکلا ہے، کسی قسم کا کوئی جھگڑا، کوئی غصہ یا کسی شادی کی بات کچھ نہیں کی ہے۔ تو اس نے کہا بس میں 10-15 منٹ میں اپنے دوست سے چائے بائے پی کے اسے اپنے حال حوال کر کے واپس آ جاتا ہوں۔ تو اب یہ یہاں سے نکلا ہے، قریب میں 1-2 CCTV کیمرہ ہمارے دوستوں کے گھر ہیں، وہاں سے نکلوائی ہیں، تو اس میں تو جاتے ہوئے گاڑی میں نظر آ رہا ہے، لیکن آگے کا کچھ ہمیں پتہ نہیں چل رہا، کہ کیونکہ یہ سٹی بائی پاس روڈ ہے، ایئرپورٹ کی طرف بھی جاتا ہے اور اوپر بیریج کی طرف بھی جاتا ہے، تو وہاں کی CCTV کیمراز، لیکن یہ گاڑی ہمیں جو ہے نا 8 گھنٹے کے بعد ملی ہے۔ تو ہمارا کہنا یہ تھا کہ ہماری تشویش 18 جون سے شروع ہونی چاہیے، جو نہیں ہوئی ہے، اور پورے 19 گھنٹے اس پیریڈ کو یہ سیریس پولیس لے ہی نہیں رہی ہے، وہاں سے انویسٹیگیشن کی نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے صرف ہماری 1 سائیڈڈ جو ہے نا انکوائری کی ہے۔ موبائل بھی ہمارے بچے کی انہوں نے لی ہے، لیڈیز پولیس بھی ہمارے ہاں بھیجی ہے، اور ساری انکوائری ہمارے دوستوں سے کر رہے ہیں۔ باقی آگے جو ہے یہ گاڑی کہاں گئی، جو پولیس کے بقول کہ یہ سگنلز جو مل رہے ہیں رات کو 12 سے 3 بجے تک، وہ مل رہے ہیں کنگری روڈ پہ اور پیر گوٹ کے قریب، تو وہ ٹاور ٹچ کر رہا ہے، اور وہ اس کے پاس جو ہے وہ موبائل کی اپنی جو سم ہے، وہ موبلنگ کی سم ہے، اس کے ساتھ وہ ٹاور وہاں ٹچ کر رہا ہے۔ تو یہ رات کو 12 سے 3 بجے تک 10-15 کالیں اسی ٹاور پہ ٹچ کر رہی ہیں، تو یہ گاڑی وہاں کیسے گئی ہے؟ کتنے بندے تھے؟ اکیلے تھے؟ 2-4 بندے اور تھے گاڑی میں جاتے ہوئے، کسی نے دیکھا ہوگا؟ تو رات کا ٹائم ہے، تو ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ کہیں ہمارے بچے کو جو ہے نا اغوا کیا گیا ہے، اور پری پلان کر کے اس کو اٹھایا گیا ہے، اور
ہم اس سے آگے کیا کہہ سکتے ہیں. تو سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اغوا کیا گیا ہے تو سر گزشتہ 2 مہینے ہو گئے ابھی تک. جی جی. تو 2 مہینے کے 20 دن 2 مہینے 20 دن ہو گئے ہیں. سر ان 2 مہینے 20 دن کے درمیان میں کسی ان نون نمبر سے کال وغیرہ آئی کہ کوئی تھریٹس وغیرہ دینے کے لیے آپ کو؟ ایسا ہے کہ ہمیں پولیس والوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی موبائل آن رکھنا 24 گھنٹے. آپ کو کال آئے گی، آپ سے جو ہے نا پیسوں کی ڈیمانڈ کی جائے گی. آپ ان کو بولنا کہ ہاں میں پیسے دوں گا، اور آپ جو ہے نا ان سے باتیں کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا. ہمارے پاس کوئی 5-6 نمبر آئے تھے، ہم نے وہ آگے پولیس والوں کو دے دیے ہیں. انہوں نے ان سے کیا انٹروگیشن کیا ہے، کیا CDR نکالے، اس کا ہمیں وہ کچھ نہیں بتا رہے. تو سر کسی سے کوئی دشمنی آپ کی پرانی جو آپ سے وہ ابھی نکال رہا ہو، کسی پہ شک ہو، اس طرح کی کوئی صورتحال آپ کے سامنے آئی؟ مجھے بظاہر کوئی، میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے نہیں. باقی اب بچے ہیں، لڑکے ہیں، اپنی ایج کے حساب سے اپنے گروپ میں یہ وہ تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے. تو یہ میرا بچہ جو ہے نا شروع سے ہی پہلی سے کلاس سے لے کر 9ویں جماعت تک یہ پوزیشن ہولڈر رہا ہے، اور یہ پڑھتا تھا ایلیٹ اسکول لاڑکانہ میں. تو میری وہاں پہ سروس تھی، اور پھر میرا تبادلہ ہو گیا 2013 میں. تو میں پھر یہاں شفٹ ہوا. تو ان کی جو اٹھک بیٹھک تھی بچے کی، جن کے ساتھ دوستی تھی، وہ سب کو وہاں چھوڑ کے آئے تھے. پھر یہاں پہ میں نے اس کو پبلک اسکول میں داخلہ دلوایا تھا. تھرو آؤٹ انگلش میڈیم میں یہ پڑھ رہا تھا. تو مجھے اس میں بہت امید تھی کہ یہ واز اے ویری انٹیلیجنٹ بوائے. میں سوچ رہا تھا اس کو میں CSS کا ایگزام دلواؤں گا، اور اس کو جو ہے میں آگے جو ہے نا اچھا سا ایک شہری بناؤں گا کہ جو لوگوں کے کام آ سکے. تو اس حوالے سے جو ہے نا میری اس میں اتنی وہ نہیں تھی کہ اس کو کوئی تکلیف آ جائے گی اتنی بڑی. اب تو ہم بہت مایوس بیٹھے ہیں، اللہ میں امید کر رہے ہیں. گھر والوں کی حالت غیر ہے. گھر پہ Day 1 سے 18 سے ابھی تک قرآن شریف کا ورد چل رہا ہے، اور دوستوں کو دعاؤں کی اپیل کر رہے ہیں. اور جو بزرگ حضرات مسجد میں قرآن خوانی کروا رہے ہیں، ان سے دعائیں منگوا رہے ہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں جو ہے نا سیکورٹی دینا، ہم لوگوں کی حفاظت کرنا، یہ ہمارے سندھ پولیس کا کام ہے. اینڈ دیئر از اے ہیل مارک کوشچن آن اے سندھ پولیس وائی دس پولیس از ناٹ ٹیکنگ آؤٹ مائی سن آفٹر 2 months and 20 days has been passed. Nothing, still the result is 0. The recovery of my son has not been completely ہوئی نہیں ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف سپریم کورٹ کا جج، سندھ ہائی کورٹ کا جج، اور میں اپنے یہاں سندھ کے جو ہائی آفیشلز ہیں، جس میں DIG صاحب ہیں، IG صاحب ہیں، اور ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، خدا را ہمارے بچے کو بھی اپنا بچہ سمجھ کے اور ہماری مدد کی جائے، ان کی سرچنگ کی جائے، ان کی پراپر انویسٹیگیشن کی جائے. تو ہو سکتا ہے ہمیں جو ہے نا اس کا کچھ نہ کچھ سراغ ملے. اور اس کی پڑھائی بھی چلی گئی ہے، ہمارا گھر کا سکون بھی تباہ ہو گیا ہے، چھوٹے بچوں کو بھی بہت برا اثر پڑا ہے. تو being a citizen of Sindh, being a senior citizen, being a senior anesthetic, I am going to request all the high officials, those who are looking after this matter, kindly help us. اور میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتا. میں سر یہ جو آپ کی جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اس میں آپ کے ساتھ کوپریٹ کس نے کیا ہے سب میں زیادہ؟ میرے ساتھ DSP صاحب بھی بہت اچھے رہے تھے، SSP صاحب نے بھی بڑی ایشورنس دی تھی، اور اسپیشلی آئی ایم ہائیلی تھینکفل ٹو مائی سکھر کے جو DIG مستوئی صاحب ہیں، فدا حسین مستوئی صاحب. انہوں نے ہمیں تہ دل سے سنتا بھی ہے، جاتا بھی ہوں. جو ہم اپنے کنسرنس ہیں وہ ریٹن میں ان کو پیش بھی کرتے ہیں، اور وہ اس پہ توجہ بھی دیتا ہے. اینڈ ہی از تھنکنگ آن آل آپشنس.
کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی. اب ان کا کام ہے، ہمیں تو نہیں پتہ پولیس کیسے سرچ کرتی ہے، کیا ان کا طریقہ کار ہے. لیکن ونس اگین آئی ایم ہائیلی تھینکفل ٹو آئی جی صاحب سندھ اور ڈی آئی جی اسپیشلی سکھر کے فدا حسین مستوئی کا، جن کے ساتھ میں رابطے میں رہتا ہوں، اور ڈی ایس پی حضور بخش صاحب ہیں، وہ بھی بڑے مہربان ہیں. ان کو بھی کسی دوستوں نے کہا ہے، وہ بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں. لیکن میرا ابھی تک سوال سب سے کنسرن جو پولیس آفیسر ہیں یہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ سب کچھ کر رہے ہو، لیکن میں اپنی تسلی کے لیے گھر والوں کو کیا بتاؤں. تو ان کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے اور وہ پھر خاموش ہو جاتے ہیں. تو سر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رابطے میں ہوں ماشاء اللہ، جب سب تعاون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، تو وہ کون سے پولیس افسر ہیں یا کون سے جو متعلقہ ادارے ہیں جو آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے؟ اس کے لیے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں اس میرے کیس میں خاص کر کے ان کو پیش رفت نہیں ہو رہی. ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر پراپرلی اور جس طریقے سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، اگر یہ پہلے دن سے یہ کرتے، اور جو 18-19 گھنٹے امپارٹنٹ ہے جس میں ہماری گاڑی گھومی ہے شہر میں، شہر کے باہر گھومی ہے، موبائل ہماری جہاں جہاں گئی ہے، اور اس گاڑی میں کتنے بندے ہیں، یہ تو یہاں سے اکیلا گھر سے نکلا ہے. ضرور اس کو کسی نے اگر اٹھایا ہے تو 2-4 بندے ہوں گے گاڑی میں، کہیں پہ نظر آئے ہوں گے، کسی اور طریقے سے وہ پوچھتے ہیں، وہ اپنی ان کی ایک وے آف انویسٹیگیشن ہے، وہ کرتے ہیں. لیکن میں اس حوالے سے ان کو بار بار یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے تو وہاں سے سٹارٹ کیے جہاں سے ہم نے آپ کی گاڑی کی لوکیشن بتائی ہے، لیکن بیفور دیٹ جو 19 hours has been passed اس کا آپ کچھ انویسٹیگیشن نہیں کر رہے ہو. تو یہ میرا کنسرن تھا. اور جو موبائلس ہیں وہ بھی ہماری آپ نے ساری لی ہوئی ہیں اور ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہو. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، ان کو کیسے کرنا چاہیے. یہ تو ان کا کام ہے، میں نہیں کچھ کہہ سکتا. تو سر ہم بھی آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک ینگ جو شہری ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسی حرکت ہو جو متعلقہ ادارے میں ابھی تک تفتیش نہ کر سکے. سر یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، چیف جسٹس پاکستان ہیں، ان کو آپ کیا ریکویسٹ کریں گے؟ میں نے جب FIR کٹوائی تھی 25 June، دیٹ FIR I have sent to the portal of PM، اور later on after 1 week I had اپلائی ٹو دی رینجرز سندھ. وہاں پہ 1101 ان کا نمبر تھا، کمپلین نمبر تھا. میں نے اس پہ ایک شارٹ سمری بنا کے FIR اس کو اٹیچ کر کے ان کو بھی میں نے ارسال کی تھی. لیکن اس وقت تک نہ PM پورٹل کے اس کا کوئی جواب آیا ہے، نہ کوئی 1101 جو یہاں سندھ کی رینجر ہے جو کمپلین سینٹر ہے، آج تک اس کا بھی کوئی مجھے ریٹرن نہیں ملا. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ آپ سے ہم 4-5 روز میں کانٹیکٹ کریں گے، آپ کی وی ہیڈ ریسیوڈ یور اپلیکیشن، آپ اس میں ہم پورا آپ سے تعاون بھی کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے بھی. لیکن وہاں سے بھی مجھے آخری امید کی کرن جو تھی، سچی بات یہ ہے کہ پولیس میں مجھے امید نظر جب نہیں آئی تو میں نے پھر اب دوسروں کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کیے کہ ہو سکتا ہے خدا را ان کو کوئی اللہ رحم ڈالے دل میں، اور ہمارے بچے کے لیے جو ہے نا اپنے طور پہ سیکریٹ طریقے سے یا کسی طریقے سے وہ جو ہے نا اس کو ڈھونڈنے میں مدد کریں. تو میری امیدیں ابھی بھی ان میں لگی ہوئی ہیں، ان سے میں رابطے میں بھی ہوں، لیکن وہاں سے بھی کوئی مجھے خاطر خواہ جو ہے نا کوئی جواب مل نہیں رہا. تو میں اللہ سے ہی امید کر سکتا ہوں، باقی لوگوں سے تو میں جو ہے نا پورا نا امید ہو چکا ہوں. مہربانی آپ کی. ہندوستان سے آپ نے صورتحال دیکھی کہ کتنی جو ہے دردناک جو ہے ایک پس منظر ہے اس کا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین، جو ڈاکٹرس ہوتے ہیں جو عوام کی اصل میں خدمت کرتے ہیں اور ان کو ابھی تک جو ہے انصاف نہیں مل پا رہا، تو یہاں پر جو عام شہری ہیں اور جو وہ در خوار ہوتے ہیں تو ان کو انصاف کیسے ملے گا؟ میں خود بذات خود چیف آف آرمی اسٹاف، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان سب سے ریکویسٹ کروں گا خدا را اس چیز پہ نوٹس لیں. اور بالکل سندھ پولیس کو میں کہوں گا بار بار کہ جس طرح سے وہ کام کرتی ہیں، ہم نے گزشتہ روز جو ہے ان کی کچھ ویڈیوز وغیرہ بنائی جس میں ہم نے ان کی تعریفیں وغیرہ بتائی تھی جو وہ کام کر رہے تھے. اب جیسے جو صورتحال ہے 2 مہینے 20 دن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے اس جوان اسٹوڈنٹ کا ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہاں ہے، اور کوئی بھی تفتیش
نہیں ہو پا رہی. خدا را اس چیز پر نوٹس لے. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.